محسن اسلام کی وفات کا دن تھا۔ محسن اسلام کی وفات کا دن تھا کہ آقا زادی اتنی عظمت اور اتنی مرتبے کی مالک ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آج یتیم ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کو کس نے پالا پوسا؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے پالا پوسا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ جناب سیدہ نے بڑی عظمت کی مالکہ ہے۔ دیکھیے ان کی عظمت سے، اس چیز سے اندازہ کریں، ان کی عظمت کا اندازہ کریں کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا بیت المقدس میں، تو آواز قدرت آئی کہ اے مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، جہاں سے چلی جاؤ۔ اور اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے کہ جناب سیدہ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا۔ اور دیکھیے کہ اس وقت جب آئیں جناب سیدہ طواف کر رہی تھیں تو اپنے جو بطن مبارک میں بچہ تھا جناب علی المرتضیٰ، تو اس کا واسطہ دے کر دعا مانگتی ہیں، پروردگار مجھ سے یہ مشکل وقت آسان کر دے۔ بس یہی کہنا تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی، جناب سیدہ اندر تشریف لے گئی۔ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی جناب ابو طالب کے پاس ہے، بندے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار کہتے ہیں بھئی ایک خاتون آئی ہے، وہ ادھر طواف کر رہی تھی، ابھی کدھر گئی ہے؟ دروازہ بھی بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، تالا کھولا کسی نے نہیں ہے، وہ گئی کہاں ہے؟ اب دیکھیے بی بی کی عظمت کہ جب اندر گئیں تو فوراً ہی وہ دیوار کعبہ مل گئی۔ اب دیکھیے کہ اتنی انہوں نے کوشش کی ہے اس جگہ کو بند کرنے کی، لیکن جب 13 رجب کا دن ہوتا ہے تو خود بخود وہ جگہ کھل جاتی ہے۔ غیروں کے لیے در ہیں، آپ چاہیں جدھر سے آئیں۔ تو جناب سیدہ تشریف لے گئی اور 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ اور عظمت دیکھیے کہ جناب ابو طالب وہ مطمئن ہے گھر میں، وہ پریشان نہیں ہے کہ میری بیوی کہاں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں پتہ تھا، معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے دن جب آئے ہیں تو امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور 3 دن تک یہ ان کی خوراک کدھر سے آتی رہی؟ جنت سے آتی رہی۔ کتنی عظمت کی مالکہ ہیں یہ بی بی، کتنی عظمت ہے، اور کیسا انہوں نے بچہ اس دنیا جہان کو دیا ہے جو سردار ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سردار ہیں پوری کائنات کے، کیسا بچہ دیا ہے، کیسا بیٹا دنیا کو عطا کیا ہے انہوں نے، تو کتنی عظمت کی مالکہ ہیں یہ سیدہ۔ تو ہر چیز کو جناب سیدہ نے جو ہے برداشت کیا، ہر چیز کو برداشت کیا۔ دیکھیے جب شاب ابی طالب تھا اس میں وہ اتنا کھٹن اور مشکل مرحلہ تھا جس کی حد و حساب ہی نہیں ہے، تو اس وقت بھی وقت گزارا اور دین کی خاطر اس گھرانے نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ برداشت کیا۔ ہم تک یہ دین ایسے نہیں پہنچا، اس پہ ان لوگوں کی قربانیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب جناب سیدہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضور پاک نے اپنی عبا سے ان کو کفن دیا اور پہلے قبر میں خود اترے، پھر ان کی میت کو قبر کے حوالے کیا، اور جب منکر نکیرین پوچھنے لگے کہ سوال کیا اللہ کے بارے میں، من ربوں کے، من نبیوں کے، من دینوں کے، من اماموں کے، تو ادھر آ کر جناب سیدہ تھوڑی سی رک گئی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہہ دو ابنوں کا، میرا بیٹا میرا امام ہے، ابنی میرا بیٹا میرا امام ہے، کھل کے کہہ دو۔ دیکھیے
کتنی عظمت ہے اس گھرانے کی. اب دیکھیے کہ اسی گھرانے عزاداروں کتنی عظمت ہے اس گھرانے کی. اس گھرانے کی عورتوں پہ کتنا ظلم کیا گیا، مخدرات عصمت کی پلیوں پہ کتنا ظلم کیا گیا. عزاداروں انہی کی بہو ہیں جناب فاطمہ الزہرا. عزاداروں مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا جناب سیدہ پر. پھر انہی کی پوتیاں ہیں جناب ام کلثوم، زینب اور رقیہ. کتنا ظلم کیا لوگوں نے. عزاداروں شہر بشہر ملک ملک پھرایا گیا، ننگے سر پھرایا گیا ان مخدرات عصمت کی پلیوں کو. کیسے ظالم لوگ تھے. کسی عام بندے کی بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کیا جاتا، کسی کی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا سلوک جس طرح کہ ان مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا، اس گھرانے کے مخدرات کے ساتھ کیا ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہے. عزاداروں وہ زینب، وہ جناب سیدہ جب نانے کی زری پہ جاتی تھی نا، عزاداروں نانے کی زری پہ نانے کی زیارت کرنے کے لیے جاتی تھی نا، تو امیر المومنین فرماتے تھے بیٹی جب چاند کی پچھلی راتیں ہوں گی میں آپ کو لے کر جاؤں گا. اور جلدی سے جا کر میرے آقا چراغ بجھا دیتے تھے کہ کہیں کوئی میری بیٹی کو دیکھ نہ لے، کسی کی نظر میری بیٹی کی قد پر نہ پڑے، میری بیٹی کے جسم پر نہ پڑے. کتنا غیور تھا میرا آقا امام علی علیہ السلام. دیکھیے اسی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا، بے جرم و بے خطا ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا. عزاداروں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ایک دفعہ علامہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک منزل پہ جب قافلہ رکا نا، ایک درخت سامنے تھا، کھجور کا درخت تھا. میری آقا زادی نے تھکی ہوئی تھی، پیشانی کے بل آپ نے جو ہے ٹیک لگائی اور آرام کیا. ایک سید مجمع کے درمیان سے اٹھا اور کہتا ہے علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ میری دادی اماں جو بھی ٹیک لگتا ہے وہ پیٹھ کی ٹیک لگتا ہے، کیا مسئلہ تھا میری دادی اماں کو کہ اس نے پیشانی کی ٹیک لگائی ہے. علامہ صاحب رو پڑے، فرماتے ہیں نہ خود رو نہ مجھے رلا. تیری دادی کی پیٹھ پہ اتنے زخم تھے کہ تیری دادی اماں ٹیک نہیں لگ سکتی تھی. عزاداروں شمر نے اتنے تازیانے مارے. میری آقا زادی جب آئی نا، واپس قید گزار کر واپس آئی نا، اپنے نانے کی مزار پہ گئی، اپنے نانے کو حال دیا، اپنے بھائی حسن کو حال دیا. اس کے بعد بیٹیاں اپنی ماؤں کو اپنا حال بتاتی ہیں، فرماتی ہیں اماں جان اگر مجمع نہ ہوتا، لوگ دیکھنے والے نہ ہوتے، میں اپنی پیٹھ سے اپنی قمیض اتار کر اپنی پیٹھ دکھاتی. شمر ملعون مجھے تازیانے مارتا رہا، تجھے ایک تازیانہ لگا تھا تو بے ہوش ہو گئی تھی. اماں مجھے بارش ہوتی رہی تازیانوں کی، میری پیٹھ زخمی ہو گئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.